الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں ہمارا سبق ہے سبق نمبر 22، فعل تعجب کا بیان، یعنی وہ فعل جو کسی چیز پر تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جس فعل کے ذریعے کسی چیز کے اوپر تعجب ظاہر کیا جاتا ہے تو اسی فعل کو فعل تعجب کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن، افعل بھی جیسے احسن بزیدن، اور فعلا جیسے حسنا۔ یہ 3 صیغے آتے ہیں فعل تعجب کے، ٹھیک ہے۔ جب یہ پڑھ کر کے ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فعل تو ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں، ثلاثی اور رباعی، اور ان میں سے بھی پھر ہر ایک کی 2 قسمیں، مزید اور مجرد۔ تو اب یہ جو 3 صیغے ہیں یہ کس سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس میں افعال تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ افعال ہمارے پاس کبھی معروف ہوتا ہے، کبھی منفی ہوتا ہے، کبھی مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی مثبت ہوتا ہے، کبھی تام ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے افعال ہوتے ہیں۔ تو کیا ہر ایک فعل سے فعل تعجب کا صیغہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فعل تعجب کا صیغہ ہر ایک فعل سے نہیں بنے گا، بلکہ فعل تعجب کا صیغہ بنائے جانے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو کہ اس میں تفضیل میں آپ حضرات نے پڑھی ہیں۔ اس میں تفضیل میں آپ نے کتنی شرطیں پڑھی؟ تقریباً 8 شرطیں پڑھی تھی آپ نے اس میں تفضیل میں۔ آپ نے وہاں پر پہلی شرط یہ پڑھی تھی کہ اس میں تفضیل جس فعل سے آئے گا تو وہ فعل تام ہو، کیونکہ ناقص سے اس میں تفضیل نہیں آئے گا۔ دوسری شرط یہ کہ متصرف ہو، جس کی گردان ہوتی ہو، جس فعل کی گردان نہیں ہوگی اس سے فعل اس میں تفضیل نہیں آئے گا۔ تیسری شرط آپ نے پڑھی تھی کہ مثبت ہو، یعنی جو فعل مثبت ہوگا اس سے اس میں تفضیل آئے گا، منفی سے نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط آپ نے پڑھی کہ معروف سے آئے گا، یعنی جو فعل معروف ہے اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، مجہول سے نہیں بنے گا۔ پانچویں شرط آپ نے پڑھی کہ اس میں تفضیل کا صیغہ اس فعل سے آئے گا کہ جو فعل فرق کے معنی کو قبول کرتا ہو، یعنی جس فعل کے اندر کمی و زیادتی کے معنی ملحوظ ہوتے ہوں۔ یہ 5 شرطیں آپ نے پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ 3 شرطیں آپ نے اور پڑھی اس میں تفضیل کے اندر۔ وہ 3 شرطیں یہ کہ ثلاثی مجرد ہو، یعنی جس فعل سے اس میں تفضیل بنایا جا رہا ہے وہ ثلاثی مجرد ہونا چاہیے، کیونکہ ثلاثی مزید فی سے، رباعی سے اور رباعی مزید فی سے اس میں تفضیل کا صیغہ اس وزن پر نہیں آتا ہے۔ 7ویں شرط آپ نے یہ پڑھی کہ جس فعل سے اس میں تفضیل بنایا جا رہا ہے تو وہ فعل رنگ اور ظاہری عیب کے معنی میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں شرط آپ نے یہ پڑھی کہ جس فعل سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنایا جا رہا ہے اس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلوا یا فعلانو کے وزن پر نہ آتا ہو۔ یہ 8 شرطیں آپ نے اس میں تفضیل کے اندر پڑھی تھیں، بالکل وہی 8 شرطیں یہاں فعل تعجب کا صیغہ بنانے کے لیے بھی پائی جانا ضروری ہیں۔ یعنی جب یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تبھی آپ فعل تعجب کا صیغہ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس فعل سے آپ تعجب کا صیغہ بنا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ فعل تام ہو، یعنی فعل ناقص سے آپ اس میں تفضیل کا فعل تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے۔ فعل ناقص جیسے کانا، سوارا، ظلا، باتا، 17 افعال ہیں جو پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ دوسری شرط کہ جس فعل سے ہم فعل تعجب کا صیغہ بنا رہے ہیں وہ متصرف ہو، یعنی اس کی گردان ہوتی ہو۔ جس فعل کی گردان نہیں ہوگی تو اس سے فعل تعجب کا صیغہ نہیں آئے گا۔ تیسری شرط یہ کہ مثبت ہو، یعنی فعل تعجب کا صیغہ اسی فعل سے آئے گا جو کہ مثبت ہے، منفی سے نہیں آئے گا۔ چوتھی شرط فعل معروف ہو، یعنی جس فعل سے فعل تعجب کا صیغہ بنایا جا رہا ہے وہ معروف ہو، ٹھیک ہے، مجہول نہ ہو۔ پانچویں شرط کہ اس فعل کے اندر جو ہے کمی اور زیادتی کے معنی پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، جیسا کہ
حسنا یحسنو یعنی خوبصورت ہونا، تو خوبصورتی میں کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے. اور مدد کرنے والا ہونا، ٹھیک ہے، تو مدد کرنے میں بھی جو ہے کبھی مدد زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. مارنا ہونا، ٹھیک ہے، تو مارنا کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ 5 شرطیں ہو گئیں. پیارے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے آپ نے اس میں تفضیل کے اندر پڑھا تھا کہ اگر ان شروع کی 5 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بنے گا کسی بھی صورت میں، نہ فعلو کے وزن پر بنے گا نہ کسی اور وزن پر بنے گا. بالکل ایسے ہی یہاں فعل تعجب کے اندر بھی یہی شرطیں ہیں کہ فعل تعجب کا صیغہ بنانے کے لیے پہلے کی جو 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرط میں سے ہر ایک کا پایا جانا ضروری ہے کہ جس فعل سے ہم تعجب کا صیغہ بنا رہے ہیں وہ فعل تام بھی ہو، متصرف بھی ہو، مثبت بھی ہو، معروف بھی ہو اور اس کا معنی قابل فرق بھی ہو. تب اس سے فعل تعجب کا صیغہ ما افعلہ، افعل بھی یا فعلا کے وزن پر بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی ہماری مکمل. اب اس کے علاوہ واقعی کی جو 3 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں تو اس میں جو ہے جیسے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر تو نہیں آ رہا تھا، دوسرے طریقے پر آ جا رہا تھا. بالکل ایسے ہی یہاں فعل تعجب کا صیغہ جو ہے ما افعلہ، افعل بھی یا فعلا کے وزن پر نہیں آئے گا، البتہ دوسرے طریقے سے بنا لیا جائے گا. یعنی اگر کوئی فعل ثلاثی مزید ہے یا رباعی ہے یا رباعی مزید ہے، اس سے ہمیں تعجب کا صیغہ بنانا ہے تو ما افعلہ کے وزن پر تو نہیں آ سکتا، البتہ دوسرے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. یا ایسے ہی رنگ و عیب کے معنی میں اگر کوئی فعل ہے تو ما افعلہ کے وزن پر تو اس سے تعجب کا صیغہ نہیں بن سکتا، نہ فعلا کے وزن پر بن سکتا ہے، بلکہ کسی دوسرے طریقے سے بنایا جائے گا. اور ایسے ہی وہ فعل کہ جس میں صفت مشبہ کا صیغہ افعلوا یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے تو اس فعل سے بھی ہم تعجب کا صیغہ ما افعلہ یا افعل بھی یا فعلا کے وزن پر نہیں بنائیں گے، دوسرے وزن پر بنائیں گے. ٹھیک ہے، آئیے وہ دوسرے وزن کیا ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں، اس کو ہم اچھی طریقے سے بورڈ پر سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی پیارے اسلامی بھائیوں، جو آخر کی 3 شرطیں ہیں یعنی ثلاثی مجرد کا ہونا یا رنگ اور ظاہری عیب کے معنی میں نہ ہونا اور فعلان یا افعالو کے وزن پر صفت مشبہ کا نہ آنا، تو اس سے اگر ہم تعجب کا صیغہ بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہاں پر طریقہ بیان فرما رہے ہیں. وہ طریقہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جس فعل سے، چاہے وہ فعل ثلاثی مزید ہو، رباعی ہو یا رباعی مزید ہو، یا وہ فعل جس کے اندر رنگ کے معنی یا ظاہری عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، یا وہ فعل کہ جس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آ رہا ہے، ان تینوں سے اگر ہم فعل تعجب کا صیغہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان تینوں سے ہم جو ہے مصدر، نکرہ اور منصوب ذکر کریں گے. مصدر، نکرہ، منصوب ذکر کریں گے. جیسے ایک فعل ہے ہمارے پاس ثلاثی مزید خرج یخرجو، یہ تو ثلاثی مجرد ہو گیا. ثلاثی مزید کیا لے کر آئیں گے، استخرج یستخرج استخراج، تو اس کا مصدر کیا ہے، استخراج. اب اس کو ہمیں نکرہ ذکر کرنا ہے، نکرہ مطلب الف لام نہیں لانا ہے، تو یہ ہوگا استخراجن. اور منصوب ذکر کرنا ہے تو یہ ہوگا استخراجن. تو یہ مصدر منصوب ذکر کرنا ہے ہمیں استخراجن، یہ آ گیا ہمارا مصدر منصوب. استخراجن، ٹھیک ہے. اور اس مصدر منصوب سے پہلے ہمیں جب ہمیں بنانا ہے ما افعلہ اس کے وزن پر،
تو یہ جو ما افعلا ہے، ما افعلا، تو اس ما افعلا کی جگہ میں ہم ما اشدہ لے کر کے آ جائیں گے. کیا؟ ما اشدہ. اور جو دوسرا صیغہ ہمارا افعل بھی، تو اس کی جگہ میں ہم افعل کی جگہ اشدد لے کر کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے وہاں پر ہم اغلب، ٹھیک ہے، اکثر، اشد یہ لے کر کے آ رہے تھے، ایسے یہاں پر ما اشدہ لے کر کے آ جائے گا، اور ہم کیا کہہ دیں گے؟ ما اشدہ. ما اشدہ استخراجن، وہ کیا ہی اچھا ہے نکلنے کے اعتبار سے، یعنی وہ نکلنے کے اعتبار سے کیا ہی اچھا ہے، یہ ترجمہ کر دیں گے اس کا. ٹھیک ہے، اب اشدد کے بعد میں، تو اشدد کے بعد میں یہ فرما رہے ہیں کہ اشدد لانے کی صورت میں مصدر کے ساتھ حرف جر با کا اضافہ کریں گے اور آخر میں ضمیر یا اس میں ظاہر مجرور لگا دیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ طریقہ جو تھا آپ کا، یہ ہو گیا ما اشدہ والا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اشدد والے طریقے میں کیا کرنا ہے. تو اشدد کے بعد میں آپ کو با حرف جر لے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اور جس فعل سے بنا رہے ہیں اس کا مصدر ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور مصدر کے ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک ضمیر کا اضافہ کرنا ہوگا جو کہ ضمیر منصوب ہوگی، یا پھر آپ کو اس میں ظاہر مجرور کا اضافہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ دیکھیں آپ. جیسے آپ کو کہنا ہے کہ وہ نکلنے کے اعتبار سے کیا ہی اچھا ہے، تو کیا کہہ دیں گے آپ؟ اشدد. اگر نکلنے کے اعتبار سے کہنا تو آج کہہ دیں گے بی استخراجی ہی، بی راجی ہی. تو یہ آخر میں ہی آپ نے ضمیر مجرور ذکر کر دی، اور اگر آپ چاہیں تو ہی ضمیر کی جگہ پر آپ اسم بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس میں منصوب، اور کہہ سکتے ہیں بے استخراجی زیدن. ٹھیک ہے، بالکل آسان سے طریقے ہیں دونوں. یعنی ما اشدہ کے بعد میں جس فعل سے بھی لا رہے ہیں اس فعل کو آپ مصدر منصوب ذکر کر دیجئے، اور اشدد کے بعد میں با لے کر کے آئیں اور با کے بعد فعل، اور اس فعل کے ساتھ میں آپ ضمیر ذکر کر دیں یا اس میں مجرور ذکر کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آسان سا طریقہ ہے جو کہ آپ کی کتاب کے اندر مذکور ہے. ٹھیک ہے، آئیے تمام اسلامی بھائی اس کو کتاب کے اندر دیکھ لیجئے. تنبیہ، خیال رہے کہ ہر فعل سے فعل تعجب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اس میں تفصیل کے ذکر میں بیان کر دی گئی ہیں. نمبر 2، پھر یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر فعل میں اول و ذکر 5 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے فعل تعجب اصلاً نہیں بن سکتا، نہ ما فعلہ، نہ فعل بھی، اور نہ فعلا. اگر آخر الذکر 3 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو اس سے ان اوزان پر فعل تعجب نہیں بن سکتا، البتہ ایک اور طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے جو ابھی آپ نے بورڈ پر سمجھ لیا. ما شدہ کے ساتھ مصدر نکرہ اور منصوب لائیں گے، جیسے ما شدہ استقامتاً، وہ کس قدر کھڑے ہونے والا ہے. اور اشدد لانے کی صورت میں مصدر کے ساتھ حرف جر با کا اضافہ کریں اور آخر میں ضمیر یا اس میں ظاہر مجرور آئے گا، جیسے اشدد بعمیہ، وہ کیسا ہی اندھا ہے، یا اشدد باستخراجہ، وہ کیا ہی نکلنے کے اعتبار سے اچھا ہے، یا اشدد